میرا سوال یہ ہے، اللہ سے دعا کیسے مانگیں اور اللہ اس بار کے ساتھ کیا یقین رکھیں؟ اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایشور سے کیسے دعا کریں، پرارتھنا کریں اور اللہ کے ساتھ کیا یقین، کیا آستھا رکھیں، کیا یقین مرنے کے بعد لے کر جائیں۔ اچھا سوال ہے۔ تو دیکھیے، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ تو ہمیں شرک سے بچا لے اور اپنا بنا لے۔ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے دھرتی پر، یعنی اللہ کے ادھیکار کسی اور کو دینا، یعنی جس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد میں ملاوٹ کرنا، اس مقصد کو مار دینا، اللہ کے ادھیکار کسی اور کو دینا۔ اب شرک کیا ہے، اس پر ہم نے کئی ساری ویڈیو بنائی ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل سکیں اور روشنی میں آ سکیں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس دنیا اور شیطان سے بچا لے۔ اس دنیا، کیونکہ دو چیز ہیں ذریعہ امتحان کا، ایک دنیا ہے اور ایک شیطان ہے، تو اے اللہ اس دنیا اور شیطان سے بچا لے اور اپنا بنا لے۔ اور بھئی دعاؤں کے ساتھ ساتھ محنت بھی کریں، علم حاصل کریں، گیان حاصل کریں۔ اگر آپ کو شرک سے بچنا ہے تو دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے کا گیان حاصل کریں۔ اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ کے ساتھ کیسی امید رکھیں، ایشور کے ساتھ کیسی امید رکھیں، یعنی کیسا اللہ کے ساتھ کیسی آستھا رکھ کر مر کے جائیں دنیا سے۔ تو دیکھیے، اللہ کے ساتھ ڈرنے کی امید بھی رکھیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھیں، اور ڈرنے سے زیادہ رحمت کی امید رکھیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈرے بھی نہ اللہ سے، ڈر بھی رکھیں اور رحمت کی امید بھی رکھیں، کیونکہ جب آپ دونوں امید رکھیں گے تو آپ برائی سے بچیں گے۔ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مروں، اور دونوں ہی یقین ہونے چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے اللہ کا اور رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ڈر ہوگا تو آپ جو ہیں برائی سے بچیں گے، برائی سے بچیں گے، اچھے کرم کریں گے تو اللہ سے رحمت کی امید رکھیں گے کہ میں اچھے کرم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آستھا غلط ہے، تو یاد رکھیں جس کی یہ کائنات ہے وہ اپنی خاموش قدرت سے سچائی کو سمجھاتا ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ دونوں امید رکھیں ہم اللہ کے ساتھ، ڈر کی بھی اور رحمت کی بھی۔ تو اب قرآن میں کہنے کے ساتھ ساتھ جو اس کائنات کا مالک ہے، جس جو قرآن میں کہہ رہا ہے، وہ اپنی کائنات کی خاموش قدرت سے بھی دکھاتا ہے اس چیز کو۔ اب دیکھیے، اللہ سے ڈرنا اور رحمت کی امید، کرپا دیا کی امید رکھنا، اس بات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاموش قدرت سے بھی دکھاتا ہے کہ خوف ڈر دلانے کے لیے آسمان میں بجلی چمکاتا ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو دنیا کے سارے انسان ڈر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور امید دلانے کے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے۔ جب گرمی پڑتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو جب آسمان میں بادل دیکھتے ہیں تو لوگوں کو خوشی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے بارش کی۔ اور آپ ویسے بھی اس کائنات میں اس کی خاموش قدرت کو دیکھیں، کبھی مشکل آتی ہے، کبھی آسانی آتی ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی آسانی، کبھی پریشانی۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، دنیا میں کسی کے بہکائے میں نہ آئیں۔ سنسار کے سچے مالک کی طرف سے یہی یقین صحیح ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور اس سے امید بھی ہو، اسی حالت میں دنیا سے مر کر جائیں۔ اور یہ جیون ملا ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی کھوج کر کے، اسے پہچان کر کے، اسے راضی کر کے مر کے جائیں اور مرنے کے بعد جنت کا انعام پائیں۔ تو بھی اس کی کھوج کیا ہے، اس کا علم حاصل کریں، اس کا گیان حاصل کریں، سچائی کی تحقیق کریں۔ اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ بنا دیکھے اس کی کھوج کرے، اس سے بندہ اس کا ڈرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے مگر وہ خود دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی کھوج کریں، اتنی محنت کریں، اس کے لیے اتنی کوشش کریں، اتنا علم حاصل کریں کہ دماغ میں صرف اس کا علم ہو اور دل میں اس کی محبت ہو۔ انسان کا شریر دنیا میں رہتا ہو
اور انسان کی روح آتما اللہ کی پناہ میں رہتی ہو ہر وقت۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔